ایک دن ایک خوبصورت، حسین اور مالدار عورت جس کا نام صدوق تھا نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت اونیزا نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناکا کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملکیت ہیں، تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قدار بن سالف اور مصدع کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور ناکا جب چراہ گاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناکا کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا، اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب صالح اور ان کے پیروکاروں مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جس طرح کا خطاب کیا، اس قسم کا خطاب انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام کو بلا شبہ مردوں کو سنوا دیتا ہے، اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ لاشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرأت نہ کر سکیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہاں سکون اختیار کیا؟ اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے، البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ہجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ وہ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آباد ہوئے۔ خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، اس لیے کہ یہ کاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ تیسرا قول ہے وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ چوتھے قول کے مطابق وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید الوسی اس کو راجح سمجھتے ہیں۔ سید الوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ اب اس تمام عین و آ کے بعد اس کلام بلاغت نظام قرآن عزیز کی آیت کا مطالعہ فرمائیے۔ بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے، یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو، یہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چڑھے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ عذاب جانکاہ تمہیں آ پکڑے، اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔
قوم کے جن سربراہ لوگوں کو گھمنڈ تھا انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کمزور و حقیر سمجھتے تھے، کیا تم نے سچ مچ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا، تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے، غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ بس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا، بس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف سے رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار پاس ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے صالح، پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھی، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں تم مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا، 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔ پھر جب ہماری بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ بلا شبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک زور کی کڑک نے آ لیا، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو کہ سمود کے لیے محرومی ہوئی۔ ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائی مگر وہ روگردانی کرتے رہے اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں۔ لیکن ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی صحیح و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے سمجھایا، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو قوم بولی، تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا، یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک برے دن کی۔ پھر کونچے کاٹی اس اونٹنی کی، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور نشانی ہے سمود میں جب کہا ان کو فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ہو سکا ان سے کہ اٹھیں اور نہ ہوئیں کہ بدلہ لیں۔ مزید ارشاد ہے، اور یہ کہ اس نے غارت کیا عاد اول کو اور سمود کو، اور پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔
قرآن پاک میں مزید فرمان ہے، جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو، سو جو سمود تھے سو غارت کر دیے گئے اچھال کر۔ جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بدبخت، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، پھر الٹ مارا ان کے رب نے بے سبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، اور اللہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ناکہ اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت اور رسالت کا ایک نشان تھی، لیکن وہ سمود کے لیے آزمائش اور ابتلاء اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناکہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ قوم سمود کو حضرت صالح نے دعوت دی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ دعوت قبول کرتی اور یا اللہ اس قوم کو ہلاک کرتا، لیکن اس نے نشان طلب کیا اور نشانی ان کے سامنے ظاہر ہوئی، پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ناکہ کو ہلاک کر دیا، تو ان پر اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر نازل ہونا بنتا ہی تھا۔ قوم سمود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پتھر والے یعنی قوم سمود، اس قوم کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو کیونکہ انہیں عذاب دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر وہاں سے نہ گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب مسلط کر دیا جائے۔ جو عذاب قوم سمود پر مسلط کیا گیا تھا۔